اور کچھ چیزیں طلبہ کے تعلق سے. پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہم یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو علم کے لیے سب سے ضروری چیز ہے ہماری نیت خالص ہونی چاہیے. ہم یہاں صرف علم کے لیے آ رہے ہیں اور دنیاوی کوئی مفاد ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے. علم اگر ہمارے اندر نیت ہوگی، اچھی نیت ہوگی، اللہ تعالیٰ علم پر چلنے کی توفیق دے گا. بھلے ایک دن کے بعد نہیں، 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد. اگر نیت سچی نہیں ہوگی، خالص نہیں ہوگی میرے بھائی، تو کتنوں دن آتے رہیں گے، معمولی سی سنت پر بھی آپ کو عمل کرنے کی توفیق نہیں ملے گی. وہ کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ آپ نے نیت خالص نہیں کی، آپ کی توجہ کسی اور چیز پر ہے، علم پر نہیں ہے. تو نیت حاصل کرنے سے نیت کی جو برکتیں ہمیں ملتی ہیں وہ نیت خالص ہونے پر اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی اگر آپ ادھر کنٹینیو آتے رہے اور نیت کو خالص بنا لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نیت کی وجہ سے اس پر عمل کرنا آسان کر دے گا. تو نیت کو خالص کریں، اپنے دل میں اور کسی قسم کا ادھر ادھر کی باتیں اور کسی قسم کا فطور نہیں آنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ ہمارے اندر طلبہ ہونے کی حیثیت سے ادب بھی ہونا چاہیے. بیٹھنے کا ادب، ایک دوسرے سے بات کرنے کا ادب، بڑوں سے بات کرنے کا ادب، استاذ کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، احترام ہے، اس کا ادب. ادب کے بغیر علم نہیں ہے. علماء اور اہل علم پہلے ادب سیکھتے تھے، اس کے بعد علم سیکھتے تھے. جس کے پاس ادب نہ ہو ایسا آدمی کبھی بھی علم نہیں سیکھ سکتا. بے ادب آدمی کبھی، علم ہے ہی ادب کا نام، تو جس کے پاس ادب نہ ہو کبھی بھی وہ آدمی علم نہیں حاصل کر سکتا. اور جو آخری چیز جو میں محسوس کر رہا ہوں اس کو جو ہے ازالے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، کون آدمی کس جگہ کا رہنے والا. میں نے آپ کو درس میں بھی بتایا اسلام میں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور ہمارے ذہن میں اس طرح کی بات کبھی بھی نہیں لانا چاہیے. کبھی اگر ذہن میں لائیں تو قرآن کی ایک آیت لائیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بس ذہن میں یہی لائیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بتایا. اگر یہاں جھوٹ موٹ کی نوابی اور شان دکھا بھی لیے تو آخرت میں کیا کام آئے گا؟ اگر آخرت میں ہمیں تو اصل آخرت کی کامیابی چاہیے، تو آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ہمارے ذہن میں بس یہی رہے. اور کوئی قومیت، کوئی رنگ، نسل، زبان، یہ سب کبھی بھی ذہن میں، خاص طور سے علمی میدان میں علماء کے درمیان رہ کر اور جو ہے علمی مجلس میں ہو کے ایسی باتیں ذہن میں تو آنا ہی نہیں چاہیے. تو اس چیز کا ہمیں زیادہ خیال کرنا چاہیے. اور ابھی جو ہے میں آپ کے سامنے جو چیزیں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے امتحان کے تعلق سے. آپ لوگوں نے جو امتحان دیا ہے اور وہ امتحان تھا شفوی، یعنی ڈائریکٹ بالمشافہ امتحان لیا گیا. یہی امتحان دراصل ہمارا اصل معیار ہے. جو آپ گھر پہ بیٹھ کے امتحان دیے ہیں، پیپر سے لکھ کر، چیٹ جی پی ٹی سے جو ہے پوچھ کر، یا کسی سے کہے میرا جواب بھر دو، یا کسی کا لکھا ہوا جواب بر 1 منٹ میں آپ پھر آپ نے لکھ لیا، یہ آپ کی صلاحیت نہیں ہے. آپ کی صلاحیت وہ ہے جو آپ نے میرے سامنے بیٹھ کے لکھا ہے، یہ آپ کی صلاحیت ہے. اس سے آپ اپنے معیار کا اندازہ لگائیں. اگر نمبرات کم ہیں تو اس میں بڑھوتری لائیں، اور اگر نمبرات اچھے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور مزید اس اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں. لیکن نمبرات کم ہیں، یہاں پر بھی آدمی نے ایک دوسرے سے تعاون لیا ہے، لیکن تھوڑا بہت چلے گا. وہ پورا چیٹ جی پی ٹی والا نہیں کہ آپ جو ہے ایک پیپر دے دیجئے پورا جواب لکھ کے، تو چیٹ جی پی ٹی کو اگر 20 سوالات دے دیں گے نا ایک ہی بار جواب دے دے گا. تو آج دنیا بڑی آسان ہوگی، لیکن وہ علم نہیں ہے. میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا علم وہ ہے جو آپ کے ذہنوں میں ہے، آپ جانتے ہیں، آپ جو ہے مانتے ہیں. تو یہاں پر بھی الحمدللہ بعض ایسے بھی میں نے طالب علم کو دیکھا ہے جنہوں نے کسی کی طرف جھانکا بھی نہیں. لوگ اس کی طرف جھانکے لیکن وہ دوسرے کی طرف نہیں جھانکا. لوگوں نے اس سے نقل کیا لیکن وہ کسی سے نقل نہیں کیا. کیوں؟ وہ تیاری کر رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو ایسے بعض طالب علم ہیں، میں چاہتا ہوں ایسے اکثر طالب علم بنے، 1 2 نہیں، ایسے سب طالب علم بنے. کسی کا نوٹ نہیں، بلکہ ہمارے پاس، کیونکہ اور ہم تو اہتمام بھی کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، یہ ساری ویڈیو بن رہی ہے، آپ کو گروپ میں دیا جا رہا ہے. اگر کوئی آدمی تول والا نہیں آیا ہے تو عذر نہیں ہے، میں نے اس میں ڈال دیا ہے وہ سب کام کر کے. اور پھر ساتھ میں مہینے میں سوالات کے ذریعے جو اہم مسائل جو ہم بتاتے ہیں پھر میں کلیئر بھی کر دیتا ہوں. اگر اتنے اہتمام اور اتنی تیاری کے باوجود اگر میموری پاور اور علمی معیار کمزور ہے، نمبر کم آ رہا ہے شفوی امتحان میں، ڈائریکٹ والے امتحان میں، تو یہ تھوڑا سوچنے والی بات ہے. یہ سوچنے والی بات ہے کہ میں اہتمام بھی کر رہا ہوں، صرف لیکچر نہیں، میں اس کے لیے باقاعدہ ہمارے پاس اسٹیپس ہیں کہ ہم ذہن میں باتوں کو بیٹھائیں. لیکن کچھ لوگ الحمدللہ دیکھ رہا ہوں اس پہ ترکیز کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ علمی توجہ کم دیتے ہیں، وہ فضولیات پہ میں دیکھ رہا ہوں توجہ دیتے ہیں. ایسی چیزوں پر علمی میدان میں توجہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ دنیاوی میدان نہیں ہے، یہ شریعت کا، نبوت کا یہ میدان ہے. ہم آپ کو علم شریعت بتا رہے ہیں، علم نبوت بتا رہے ہیں، اس پر پوری توجہ اس طرف ہمیں فوکس ہونی چاہیے. اور پھر دیکھیں جو سوالات میں نے بنائے تھے تو سوالات بالکل بہت آسان نہیں کر دیا جاتا کہ 100 بیٹھے ہوئے آدمی
سب جواب دے دے، ایسا نہیں بنایا جاتا. سوالات رینک کے حساب سے ہوتے ہیں، امتیاز کر سکیں کون کس لیول کا ہے کون کس لیول کا ہے. اس میں بھی دیکھیں 20 سوالات میں نے کیے تھے، 20 سوالات میں سے آدھا میں نے صرف آپشنل رکھا تھا. 10 سوال آپشنل رکھے. آپشنل سوال آسان مانے جاتے ہیں، تو میں نے ان کا بھی خیال کیا کہ جو قلم بھی نہیں پکڑ سکتے ایسے لکیر تو کھینچ سکتے ہیں. جاہل سے جاہل آدمی دروازہ لگاؤ توڑ سکتا ہے کہ نہیں توڑ سکتا ہے؟ تو قلم تو ایسے توڑ سکتا ہے نا. تو 10 سوالات ہم نے ایسے کیے تھے، 10 پنچے 50 نمبر ایسے ہی تھا، پاس ایسے ہی ہے. نہیں بھی لکھنے والا آدمی صرف پوچھ لے کہ کیا سوال ہے، قلم توڑ دے ایسے، چاہے اسکول گیا اور نہیں گیا. میں نے ایسا بھی رکھا تھا. پھر اس کے بعد 2 سوال رکھا تھا، ایک جو ہے توحید کی کوئی فضیلت بتائیں. اگر مسلمان ہیں موحد ہیں، توحید کی اگر ایک فضیلت اگر ہم نہیں جانتے نہیں لکھ سکیں تو افسوس والی بات ہے کہ نہیں. ایک اور سوال لکھا کہ شرک پر کوئی بھی دلیل دیں. کوئی کا مطلب ہم نے حدیث نہیں پوچھا، کوئی بھی دلیل دیں، یعنی قرآن سے دیں یا حدیث سے دیں. اگر ایک بھی دلیل نہ قرآن سے دے رہے ہیں نہ حدیث سے دے رہے ہیں تو افسوس والی بات ہے کہ نہیں. پھر ہم اسلام میں کیسے آئے؟ شرک کو انکار کر کے اسلام میں آتے ہیں، توحید کو گلے لگا کر اسلام میں آتے ہیں. یہی 2 چیز ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے تو پھر کیا آ رہی ہے؟ تو ہم نے تو بہت ایسا کیا سوال کہ سارے لوگ جو ہے اچھے نمبر آتا ہے. کچھ سوالات جو 8 سوالات بچتے ہیں 12 کے بعد، اس کو میں نے تھوڑا سا ٹائٹ کیا تاکہ ہم امتیاز کر سکیں کہ بھائی کچھ ایسے بھی نکھر کے آئے جو ہارڈلی سنتے ہوں، جو میرے پیٹھ پیچھے بھی درس سنتے ہوں، جو باقاعدہ تیاری کرتے ہوں، ہم ان کو بھی چیک کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے کچھ سوال کو بس میں نے مشکل رکھا تھا. اب وہ کیسے سوالات تھے، تھوڑے وہ سوالات پہ نظر کرتے ہیں تاکہ سوال کو بھی آپ صحیح سے سمجھ سکیں. سوال سمجھنا بھی ایک ٹرک ہوتا ہے. بہت سے لوگ سوال نہیں سمجھتے ہیں اور جواب لکھنے کے بعد وہ سوچ رہے تھے میں نے جواب دے دیا. اب جیسے آخری سوال 20واں سوال ہے، کسی نے صحیح سوال کا جواب نہیں دیا، جواب دیا ہے لیکن اس میں 2 پہلو ہیں. ایک پہلو کا جواب دیا، دوسرا پہلو کا کسی نے خاتون میں سے مرد میں سے کسی نے جواب نہیں دیا. لیکن جواب لکھنے والا تو مطمئن ہے، اگر میں نہ بتاؤں تو مطمئن ہے میں پورا جواب دیا، میرا نمبر کیوں کم آ گیا. اس لیے آج میں پورا پیپر یہاں میرے پاس ہے. یہ امتحان اصل ہے جو میں دکھانے لایا ہوں، یہ امتحان اصل ہے. اس کے بیس پر ہمیں آگے سوچنا ہے. وہ مسابقہ والا جو وہ چیٹ جی پی ٹی والا وہ بیس نہیں ہے. وہ کوئی بھی لکھ لے گا، کوئی بھی لکھ لے گا. ایک اندھا آدمی پی ڈی ایف دے گا چیٹ جی پی ٹی کو، اس کا پورا جواب لکھ کے دو، چیٹ جی پی ٹی اندھا بن کر کے جواب لکھ کے دے دے گا. اندھا آدمی، اس کا کوئی اعتبار نہیں آج کی دنیا میں. یہ اعتبار ہے. تو یہ جو سوالات تھے ہم دیکھتے ہیں ایک نظر. اس سے کیا ہوگا؟ سوال اعادہ کر دینے سے مذاکرہ ہو جائے گا، ذہن میں چیزیں بیٹھ جائیں گی اور وہ پھر سمجھ سکیں گے سوالات ہوتے کیسے ہیں، جواب ہم کو کیسے دینا چاہیے. پہلا سوال تھا توحید کی فضیلت میں اپنی زبان میں کوئی ایک صحیح حدیث لکھیں. توحید کی فضیلت میں حدیث بیان کریں لیکن اپنی زبان میں. مفہوم بھی لکھ دیتے ہیں اپنی زبان جو ہم پڑھ سکیں، ہندی میں، رومن میں، انگلش میں، جس کو میں نے بتایا تھا آپ اپنی زبان میں لکھ دیں، ہو جائے گا. ایک حدیث لکھنا تھا اور اس میں بہت ساری حدیثیں میں نے کئی دروس جو ہے توحید پہ بیان کیا تھا. جیسے ایک حدیث آتی ہے مسلم میں ہے، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ. جو آدمی اللہ سے ملاقات کرے اس نے شرک نہ کیا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ توحید کی فضیلت. اسی طرح سے ایک حدیث ہے، من شہد اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو اس بات کی گواہی دے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، وہ جنت میں داخل ہوگا. بعض روایتوں میں قید آئی ہے خالصا من قلبی، کہ صدق دل سے وہ کلمہ کہے تو وہ آدمی جنت میں جائے گا. اسی طریقے سے جو ہے حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بنی آدم سے کہتا ہے، بنی آدم تم مجھ سے ملاقات کرو، زمین بھر گناہ لے کر آؤ. اور یہ حدیث میں متعدد بار سنا چکا ہوں، زمین بھر گناہ لے کر میرے پاس آؤ، اگر تم نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے تو میں زمین بھر معافی دے دوں گا. یہ توحید کی فضیلت میں ہے. کوئی بھی ایک دلیل دے دیتے، اردو میں لکھ دیتے، انگلش میں، کسی بھی زبان میں ایک دلیل دینا تھا. دوسرا سوال تھا قانتن کا صحیح معنی. اتنا آسان پوچھا تھا، اس میں بھی بہت سارے لوگ غلطی کر گئے. قانتن ہے نا قرآن کی آیت، قرآن میں ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے اور یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے والے فرما بردار تھے. قانتن مانے فرما بردار کے ہوتے ہیں. اور وہ عورتوں کا جو میں نے بیان دیا تھا عورتوں کے اوصاف، اس میں بھی بیان کیا تھا. اس میں ایک قرآن کی ایک آیت آئی تھی نا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. یہ قانتات یا قانتین کس کو بولتے ہیں؟ فرما برداری کرنا. تو اب اس میں 3 آپشن دے گیا تھا، جماعت، اکیلا، فرما برداری. اس میں بھی یعنی اتنا آسان اگر غلطی کریں گے تو بہرکیف سوچنے والا مقام تو ضرور ہے.
کیونکہ میں یہاں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، یہاں آلریڈی لکھا ہوا، بس چوز کرنا آپ کو۔ تیسرا سوال ہے، کس نے کس سے کہا کہ اے بکری کے چرواہے تم بڑی اونچی اور مشکل جگہ پر چڑھ گئے ہو؟ یہ میں بتا چکا تھا، جب بدر کی لڑائی میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو جہل کی خبر کون لائے گا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے دیکھنے کے لیے، تو ابھی جو ہے ابو جہل زخمی پڑا تھا، مرا نہیں تھا۔ ابو جہل کے سینے پہ لات رکھتے ہیں، پیر رکھتے ہیں عبداللہ بن مسعود، اور یہ ان کو بہت برا لگتا ہے کہ کون آدمی میرے سر پہ جو سینے پہ پیر رکھ دیا، تو کہتے ہیں اے جو ہے بکری کے چرواہے تم بہت اونچی اور مشکل جگہ پہ چڑھ گئے ہو۔ یہ ابو جہل نے کہا تھا، کس سے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بلکہ بخاری میں یہاں تک آیا ہے ابو جہل بہت افسوس کر رہا تھا، مجھے کوئی کسان کے علاوہ کوئی دوسرا جو ہے قتل کرتا۔ بڑے بڑے لوگوں کو بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، یہ قومیت کا گھمنڈ ہے۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم بڑے قوم سے ہیں، بڑے خاندان سے ہیں، اسلام میں یہ چیز نہیں، لیکن یہ غیروں میں ہے، جہالت کی یہ باتیں ہیں، غرور کرنا اپنی قومیت پر۔ چوتھا سوال تھا کہ ان میں سے بلا حساب جنت میں لے جانے والی صفت کون سی ہے؟ تو ایک حدیث میں نے بیان کیا تھا، یہ حدیث بھی کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ بلا حساب جنت میں کون آدمی جائے گا جن کے اندر 4 خوبیاں ہوں گی۔ کون سی خوبیاں ہیں؟ وہ حدیث کے اندر وہ جو ہے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتبون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جو آدمی جھاڑ پھونک نہیں کرواتا ہے، جو بدشگونی نہیں لیتا ہے، جو داغ لگا کر علاج نہیں کرتا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، وہ آدمی بلا حساب بلا عذاب جنت میں جائے گا، بغیر حساب کے۔ اب اس میں نے 3 جو ہے آپشن رکھا تھا، شراب سے بچنے والا، گناہ سے بچنے والا، تارک گناہ، اور اللہ پر توکل کرنے والا۔ اس میں بھی بہت سے لوگ اب جو ہے غلطی کر بیٹھے۔ تو جو چیز ہم جان ہی نہیں رہے ہیں تو بلا حساب ہم جنت میں کیسے اللہ سے دعا کریں گے؟ یہ تو جاننا ہے تاکہ ہم بلا حساب جنت میں ہم جا سکیں۔ تو یہ سوال بھی بہت آسان تھا، آسان سے آسان، لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ غلطی کر بیٹھے ہیں۔ 5واں سوال تھا، آخرت میں حساب کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو میں نے بیان کیا تھا آخرت میں حساب کی 3 قسمیں ہیں۔ بہت سے لوگوں نے صحیح جواب بھی دیا ہے، بہت سے لوگ ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ آئے ہوں یا دھیان نہیں دیے، وہ درس نہیں سنے، وہ نہیں سنے ہوں گے۔ حساب میں آخرت میں حساب و کتاب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو یہی بلا حساب، بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ ان کی 4 خوبیاں ابھی آپ کو حدیث پڑھ کے بتا دیا۔ اور ایک اور حساب عرضی ہے، اور ایک ہے حساب مناقشہ۔ 3 قسم کا حساب ہے۔ حساب عرضی کو بھی میں بتا رہا ہوں۔ یہ 6ٹھا سوال حساب عرضی سے متعلق، 6ٹھا سوال تھا حساب عرضی، اور ایک ہی درس میں یہ ساری باتیں میں نے بیان کی ہیں۔ حساب عرضی کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر بندوں کے اعمال کو پیش کر دے گا۔ عرض بولتے ہیں پیش کرنا، جیسے آپ درخواست لکھتے ہیں نا، اس کو عرضی بولتے ہیں، عرضی دینا، درخواست دینا۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں پر بندوں کے اعمال کو پیش کر دے گا، اچھا عمل ہو برا عمل ہو، سارا عمل اللہ تعالیٰ بندوں پر پیش کر دے گا۔ بندہ اقرار کر لے گا، چوں نہیں کرے گا، میں نے اللہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ اچھا کام کیا، یہ گناہ کیا، قبول کر لے گا، اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کو حساب یسیرہ بھی کہا جاتا، آسان حساب، اسی کو حساب عرضی کہا گیا۔ اس کو بہت سے لوگوں نے اس کا جواب نہیں لکھ سکا ہے۔ اور حساب کی ایک تیسری قسم ہے حساب مناقشہ۔ حساب مناقشہ کا مطلب، مناقشہ ہوتا ہے کریدنا، پوچھ گچھ کرنا۔ اسی لیے حدیث میں آیا من نوقش الحساب عذب، کہ جو آدمی حساب میں مناقشہ کر لیا گیا، یعنی حساب میں جس سے پوچھ گچھ ہو گئی وہ ہلاک ہو گیا، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ مناقشہ، اللہ تعالیٰ عمل پیش کرنے کے بعد پھر پوچھے گا تو نے یہ کیوں کیا، تو نے یہ کیوں کیا، تم نے یہ کیسے کیا، تم نے یہ کیسے کیا۔ اس کا نام حساب مناقشہ ہے۔ ایسے لوگ جن کے ساتھ حساب مناقشہ ہو، پہلے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ پھر ان کی جب سزا پوری ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جنت میں لائے گا۔ اگر وہ جنت میں آنے کے ایمان والا ہوگا تو ضرور جنت میں آئے گا سزا بھگتنے کے بعد۔ تو یہ جو ہے 6ٹھا سوال تھا۔ 7واں سوال ہے شرک کی مذمت میں اپنی زبان میں کوئی دلیل دیجیے۔ اس سے آسان میرے خیال سے اس درس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے عقیدہ توحید اور جو ہے عقیدہ عبادت سے متعلق پہلا لیول ختم کیا، دوسرا لیول ختم کیا، پھر جو ہے گزشتہ سال ہم نے عقیدہ اور توحید سے متعلق اتنے سارے توحید اور شرک پہ بیان دیے۔ تو یہ بہت آسان تھا۔ اس سلسلے میں بہت ساری آیات جو ہے، بہت ساری حدیث ہیں، جیسے قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے، یہ تو ہر بچے کو معلوم ہونے چاہیے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس آیت کو یاد کر لیں، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، شرک کے علاوہ دوسرے گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ تو میں نے یہاں جو بعض لوگ یہاں شرک کی تعریف لکھ دیے ہیں، میں نے یہاں پوچھا تھا شرک کی مذمت میں، یعنی شرک کا نقصان کیا ہے،
اس کی خطرناکی کیا وہ بیان کریں. اسی طریقے سے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی. ہر باپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں پتہ ہونا چاہیے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. ابھی یاد آ رہا ہے، اس ٹائم نہیں یاد نہیں تھا. یہ ہر کو معلوم ہونا چاہیے کہ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ شرک کی مذمت میں ہے. اسی طریقے سے اور بھی شرک سے متعلق جو ہے آیات ہیں اور اسی طرح سے جو ہے احادیث ہیں. حدیث کے اندر آیا ہے من مات وهو يدعو من دون اللہ دخل النار. جو آدمی اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا. یہ بخاری کے اندر روایت آئی. اس طرح سے بہت ساری روایات ہیں. ایک ہم کو اپنی زبان میں عربی نہیں لکھ سکتے، اپنی زبان میں بھی لکھ سکتے تھے. تو یہ 7واں سوال تھا. 8واں سوال ہے تعویذ لٹکانا گناہ کی کس قسم میں سے ہے؟ اگر یہ عام اس طرح سے سوال آئے تو آپ جواب دیں گے یہ شرک اصغر میں سے. اس میں جو ہے کئی کیٹیگری میں نے لکھا ہے، عام معصیت، شرک اصغر یا شرک اکبر. تو اگر یہ اس طریقے سے اس پس منظر میں آئے اس کا جواب ہوگا شرک اصغر میں سے، کیونکہ تعویذ لٹکانا شرک اصغر ہے. اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تعویذ کو بذات خود نفع بخش سمجھ لیتا ہے تب یہ شرک اکبر بنے گا. اگر میں سوال اس طرح سے کروں تب وہ شرک اکبر لکھیں گے، لیکن جنرل سوال ہو تو شرک اصغر میں آئے گا. اس کا جواب یہاں پر کیا ہوگا؟ شرک اصغر. لیکن کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ تعویذ بذات خود نفع بخش ہے، اللہ کچھ نہیں، یہ تعویذ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اسی کے اندر جادو ہے، تب یہ شرک اکبر بن جائے گا. لیکن ایک مسلمان تعویذ کو کیا سمجھتا ہے؟ ایک محض ذریعہ سمجھتا ہے، مسبب الاسباب اللہ کو سمجھتا ہے، وہ چاہے تو فائدہ ہوگا، وہ نہ چاہے تو فائدہ نہیں ہوگا، ایک ذریعہ سمجھتا ہے. تو بہرکیف یہ شرک اصغر میں سے ہے. یہاں پر 9واں سوال ہے جو تعویذ سے متعلق ہے، سمجھیے اسی سے ریلیٹڈ یہ سوال ہے. شریعت میں سبب سے کیا مراد ہے؟ تو 3 آپشن ہے، اعتماد ہے، محض ایک ذریعہ ہے، عبادت ہے. کوئی چیز سبب اختیار کرتے ہیں، جیسے دوا استعمال کر رہے ہیں، پانی استعمال کر رہے ہیں، غذا استعمال کر رہے ہیں، ایک سبب ایک ذریعہ ہے، اس پر اعتماد نہیں کریں گے. اس پر اعتماد جس پر کریں گے وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ہم دوا استعمال کریں گے اور اعتماد کلی اللہ پر ہو کہ اللہ چاہے گا تو دوا کے ذریعے ہمیں فائدہ ہوگا، یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے. مومن کا یہ عقیدہ نہیں ہو کہ دوا ہم کھائیں گے تو یہی فائدہ کرے گی، یہ عقیدہ نہیں. تو پھر غلط آپ جو ہے شرکیہ عقیدے میں داخل ہو رہے ہیں. عقیدہ یہ ہو کہ یہ محض ایک ذریعہ، ایک سبب ہے. توکل کرنے والی ذات، اعتماد والی ذات صرف اللہ ہے، وہ چاہے تو فائدہ پہنچے، وہ نہ چاہے تو فائدہ نہ پہنچے. بعض دفعہ ہم دوا کی دوا ڈھیروں کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، ممبئی علاج کر رہے ہیں، حیدرآباد علاج کر رہے ہیں، چنئی گئے، امریکہ چلے گئے، برطانیہ چلے گئے، کہاں کہاں علاج کے کوئی دوا کارگر نہیں. تو کیوں نہیں؟ اگر دوا ہی فائدہ کرنے والی تو کیوں نہیں فائدہ ہو رہا ہے؟ تو عقیدہ یہ ہو کہ فائدہ پہنچانے والی ذات اللہ رب العالمین. اسی طریقے سے 10واں سوال ہے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو ہمیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اس میں ہمارا آپشن تھا کہ ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ آپشن ہو. تو کچھ لوگوں نے جو ہے 2 جواب دیا ہے، سلیکٹ کیا. یہاں پر 2 جواب صحیح ہے، کچھ لوگوں نے صرف ایک جواب سلیکٹ کیا. یہاں پر میں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ ایسے موقع پر ماشاء اللہ کہنا چاہیے، ایسے موقع پر بارک اللہ کہنا چاہیے، ایسے موقع پر لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے. اس میں سے اختیار کرنا ہے. اس میں 2 موقع صحیح. ایک موقع تو ماشاء اللہ تو ہے ہی، ماشاء اللہ لا حول لا قوت الا باللہ، یعنی اس میں اضافہ کر سکتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کسی کو دیکھیں تو اس سے نظر بد نہیں لگتی، کوئی نعمت دیکھیں تو یہ کہنا چاہیے. بارک اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، بارک اللہ بھی کہنے کی دلیل آئی ہوئی ہے، بارک اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں بیان کرتے ہیں کہ جب آدمی کوئی اپنے بھائی کے اندر یا اپنے مال میں یا اپنے جی میں کوئی چیز دیکھے، اچھی چیز دیکھے جو پسند آئے تو برکت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ نظر برحق ہے، یعنی نظر لگ جاتی ہے. ایک صحابی کو بھی نظر لگ گئی تھی تو نظر لگ جاتی ہے. نظر لگ جائے تو وضو کرا کے، جس کی نظر لگی ہے اس کو وضو کرا کر کے، جس پر نظر لگی ہو پیچھے سے اس پر پانی انڈیلنا چاہیے. یا جو ہے آپ کیا کہتے ہیں رقیہ شرعیہ بھی کر سکتے ہیں. تو بہرکیف یہاں پہ 2 جواب صحیح. تو ایک تو دعا دینا چاہیے برکت کی، اور ایک یہ ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ دو جواب صحیح. اور اسی طریقے سے 11واں سوال ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تھے تو آپ کیسے رقیہ کرتے؟ بیماری کی حالت میں آپ رقیہ کیسے کرتے؟ میں یہ بھی بتا چکا ہوں، بلکہ جو ہے الگ الگ پارٹ میں بھی ویڈیو میں نے بیان کر کے میں نے بتایا تھا. جیسے بخاری کے اندر حدیث ہے 5735 نمبر کی، اور ایک اور حدیث ہے 5016 نمبر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے اور جب خاص طور سے جب مرض الموت میں جو ہے تھے، یعنی وفات کے وقت جس بیماری میں مبتلا ہوئے، آپ کیا کرتے؟ 3 صورتیں معوذات، سورہ
اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، تینوں صورتیں پڑھتے، ایسے ہتھیلیوں پہ پھونکتے اور اپنے چہرے پہ مل لیتے. یہ ہے بیماری میں آپ کا رقیہ. ایسے رقیہ کر سکتے ہیں. جب آپ رقیہ نہیں کر سکے بیماری کی حالت میں تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی صورتیں پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھونک دیتی تھی اور برکت کے لیے آپ کے ہاتھ بھی پھیر دیا کرتی تھی. تو رقیہ ایسے ہی ہے. اگر آپ اپنے اوپر کرنا چاہیں آپ معوذات پڑھ لیں، ہاتھوں پہ پھونک لیں، اپنے چہرے پر ایسے ہاتھ پھیر لیں، یہ رقیہ ہو گیا. یہ بخاری کے اندر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رقیہ کی کیفیت بیان کی گئی ہے. اسی طریقے سے ایک اور آسان سوال، قوم نوح کے 5 صالحین نیک لوگوں کا نام لکھیں جس کا ذکر قرآن میں آیا ہوا. یہ تو ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے. یہ نوح والے کیا کہتے تھے؟ قوم نوح والے ہم نہیں چھوڑیں گے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ پانچ نیک لوگ تھے. ان نیک لوگوں کی مورتی بنا کر لوگوں نے ان کو معبود بنا رکھا تھا. جب نوح علیہ السلام سمجھاتے ان کو چھوڑو تو کیا کہتے تھے؟ نہیں چھوڑیں گے. جیسے آج ہے نا بابا کو نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کو نہیں چھوڑیں گے، ویسے ہی وہ لوگ پکڑے ہوئے تھے. ہم کو لگتا ہے وہیں سے ان لوگوں نے سیکھا کہ نہیں چھوڑیں گے، دامن نہیں چھوڑیں گے. قرآن میں اسی طرح سے آیا ہے. اور آج بدعتی لوگ ایسے ہی بابا کا دامن پکڑتے ہیں، نہیں چھوڑیں گے. کتنوں چھڑائیے، چمٹا جیسے پکڑ لے، چمٹا کی طرح پکڑے ہوئے بابا کا دامن. قرآن چھوٹ جائے، حدیث چھوٹ جائے، فرمان رسول چھوٹ جائے، حتیٰ کہ جنت چھوٹ جائے، جہنم میں بھی چلے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی امت کی جو ہے کمر پکڑ کے جہنم سے بچا رہے ہیں. لوگ ہیں کہ جہنم میں جانے کے تلے ہوئے، جہنم میں جانا چاہتے، تو شرک کرنے والا ایسے ہی ڈھٹائی کے ساتھ جہنم میں جا رہے ہیں. تو یہ جو ہے 12واں سوال. 13واں سوال ہے ان میں سے جانور ذبح کرنے کا کون سا طریقہ درست ہے؟ یہاں پر بھی میں نے جملہ ایسا لکھا ہے کہ ایک سے زیادہ جواب درست ہے. تو یہاں پر کچھ لوگوں نے 2 سلیکٹ کیا ہے، 2 جواب یہاں درست ہے، لیکن کچھ لوگوں نے اکثر لوگوں نے صرف 1 سلیکٹ کیا ہے، لیکن یہاں 2 جواب درست ہیں. 3 آپشن ہے. گردن اتار دینا یہ ذبح کا طریقہ نہیں ہے. ایک ہے اللہ کا نام لے کر جس آلہ سے خون بہہ جائے، تو یہ ذبح کا یہ بھی طریقہ ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث بتا رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں، سفر کے موقع پر تھے اور بھوک لگی تھی صحابہ کرام کو، جانور ذبح کرنا تھا. کوئی چھری نہیں تھی ذبح کرنے کے لیے، لیکن تلوار تھی اور وہ جنگ کا موقع تھا، تلوار استعمال نہیں کرنا چاہ رہے تھے. کیوں؟ تاکہ اس سے ہم جنگ لڑ سکیں. بانس کا درخت تھا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بانس کی کپچی توڑ کے اس سے اگر ذبح کریں تو کیا ذبح ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ما انہرت دم، یہی کلمہ ہے، ما انہرت دم، جس سے بھی خون بہہ جائے تم ذبح کر کے اللہ کا نام لے کر ذبح کر کے کھا سکتے ہو. تو یہ جواب بھی درست ہے. یہ جواب مطلب شاید کسی نے کیا، 1-2 نے ٹک کیا، لیکن اکثر لوگوں نے نہیں کیا. اور ایک جواب پراپر جو قتل ذبح کرنے کا طریقہ وہ تو یہ ہے ہی کہ جو جانور ذبح کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کر، مری کھانے کی نلی ہے، اور حلقوم جو سانس لینے کی نلی ہے، اور خون کی 2 رگیں ہوتی جس میں خون جاری ہوتی ہیں، جن کو عربی میں کہتے ہیں ودجان. یہ 2 نلیاں، 4 رگوں کو کاٹنا ہے. مری، حلقوم اور 2 خون کی رگیں ہوتی ہیں جن کو ودجان. 4 اگر اس سے کم بھی کٹ جائیں، سانس اور کھانے کی بھی نلی کٹ جاتی، جانور مر جاتا ہے، یا خون کی نلی بھی کٹ جاتی، مر جاتا ہے. لیکن 4 رگیں کاٹنا بہتر ہے. اس طرح سے پراپر طریقے سے ذبح کرنا چاہیے. کوئی اگر اس طریقے سے ذبح نہیں کرتا ہے شرعی طور پر، چاہے عیسائی ذبح کرے، اسلامی شرعی طور پہ ذبح نہ کرے اور اللہ کا نام نہ لے، تو ہم اہل کتاب کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے. جب اللہ کا نام لے اور شرعی طور پر ذبح کرے تبھی اس کا ذبیحہ ہم کھا سکتے ہیں. اس طرح سے اور جو 4تھا سوال تھا ان میں سے کون سی ذبح کی شرطیں ہیں، کون سی ذبح کی شرطیں ہیں؟ تو اس میں بھی کچھ لوگوں نے غلطیاں کی ہیں. یہاں 2 چیزیں چننا تھا. ذبح میں 2 باتیں پائی جاتی، ایک ہے کسی کا نام لے کر ذبح کرنا اور ایک ہے کسی مقصد سے ذبح کرنا. اسلامی شریعت میں ذبح کریں گے اللہ کا نام لے کر، اسلامی شریعت میں مقصد ہوگا اللہ کا تقرب. اگر نام غیر اللہ کا لیتے ہیں تو غیر اللہ کا ذبیحہ ہو گیا، شرکیہ ذبیحہ. یا نام اللہ کا لیتے ہیں، تقرب کسی غیر کا ہو تو یہ بھی غیر اللہ کا ذبیحہ، یہ بھی شرکیہ ہو جائے گا. دونوں چیزیں اللہ کے لیے، نام بھی اللہ کا اور مقصد تقرب بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. جیسے جانور ذبح کرتے بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کا نام لیے، اور مقصد بھی کیا ہو، تقرب بھی، اللہ کی نزدیکی ہو تبھی جا کر. تو اس میں دو چیزوں کو اختیار کرنا تھا. 2 چیزیں کون سی اختیار کرنی تھی؟ 2 چیزیں، اللہ کا نام لینا اور اللہ کا تقرب. اور تیسرا جو تھا غیر اللہ پر اعتماد، اسے نہیں چننا تھا. اسی طرح سے 15واں سوال ہے خبث کسے کہتے ہیں؟ خبث یہ نجاست کو کہتے ہیں. طہارت کی جو تعریف میں نے آپ کو بیان کی تھی، طہارت کی تعریف میں نے آپ کو شرعی تعریف بیان کی. طہارت کا جو بیان تھا اس میں بتایا طہارت کا شرعی معنی رفع الحدث و زوال الخبث، حدث کو دور کرنا اور خبث کو دور کرنا. حدث کہتے یہ بھی ناپاکی ہے، خبث بھی ناپاکی، لیکن دونوں میں فرق ہے. حدث کا تعلق صرف جسم سے ہے، جسم میں نجاست لگ جائے تو اس کو دور کریں گے، یہ حدث ہے. اور حدث کی پھر 2 قسمیں کون سی ہیں؟
حدث اصغر، حدث اکبر. حدث اصغر لاحق ہو جائے تو کیا کرنا پڑے گا؟ وضو کرنا. حدث اکبر لاحق ہو جائے تو غسل کرنا پڑے گا. تو یہ حدث ایک الگ چیز ہے. ایک ہے خبث، خبث کو دور کرنا. خبث کا تعلق جسم سے بھی ہے، کپڑے سے بھی ہے اور جگہ سے بھی ہے، تین چیزوں سے ہے. اب ان تین چیزوں کی خباثت کے پھر الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. بعض چیزیں دھلنا پڑتا ہے، بعض چیزوں پر چھینٹا دینا ضروری ہے اور بعض چیزوں کو پونچھ دینا ضروری ہے. یہ تین کیفیت سے خباثت کو دور کرتے ہیں، خبث کو دور کرتے ہیں. تو حدث ایک الگ ہے، خبث الگ ہے. اب یہاں جو میں نے پوچھا تھا خبث نجاست کا تعلق کس چیز سے ہے، تو کسی نے تینوں ٹک لگا دیا، کسی نے کچھ لگایا. اصل میں ہونا چاہیے آخری والا جو ہے جسم، کپڑا اور زمین. یہ ایک آپشن چننا چاہیے. کسی نے سب پہ لگا دے، چلو سب بھی ہے لیکن یہاں پر صرف ایک آپشن. کوئی بہت چالاک ہوتے ہیں کہ مولانا نے ایسے سوال کیا چلو ہم بھی پھنساتے ہیں، چلو مان لیں گے لیکن اصل ہونا چاہیے آخری والا ٹک لگانا چاہیے. 16 نمبر، کس سے وضو ٹوٹتا ہے؟ یہ بہت آسان سوال تھا لیکن اس میں بھی غلطی لوگوں نے کیا. 4 آپشن میں نے دیا ہے. مس ذکر، حائل. وہ القسیم والا میں بتایا تو وہ حائل نہیں ہے. بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. مولانا جو سعودی میں، ہو سکتا ہے کہیں ادھر والا سوال پوچھ رہے ہو، القسیم میں رہ چکا ہوں. مس ذکر کا مطلب ہوتا ہے شرمگاہ کو ٹچ کرنا. حائل، پردہ ہو، اگر پردہ ہو، ذکر پہ ہاتھ، شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن لوگوں نے اس کو بھی ٹک لگا دیا. اچھا، اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا، لوگوں نے بعض نے اس پر بھی ٹک لگا دیا. نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس پر ٹک لگانا ہے صحیح کا. اور ایک ہے مس ذکر بغیر حائل کے، یعنی بغیر کپڑے کے، بغیر کسی رکاوٹ کے شرمگاہ کو ہاتھ ٹچ ہو جائے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے. اس پر ٹک لگانا ہے اور نیند پر ٹک لگانا ہے. کچھ لوگوں نے تو بے حساب جو سو کر دیا ہے. اچھا، بہرکیف 16 نمبر کا سوال. 17 نمبر ہے جنبی آدمی مسجد میں ٹھہرنا چاہے تو کیا کرے؟ یہ شارٹ میں جواب تھا. اس میں تو عذر والا معاملہ. اس میں اصل یہ ہے کہ جنبی آدمی ہو تو غسل کر کے ہی وہ مسجد میں جائے گا، یہ اصل یہی ہے. لیکن میں جس سچویشن میں آپ کو پوچھ رہا ہوں شارٹ فارم میں آپ کو جواب دینا ہے کہ اگر جنبی آدمی مسجد میں ٹھہرنا چاہے تو کیا کرے؟ وضو کر لے اور مسجد میں ٹھہر سکتا ہے وضو کر کے. یہ مجبوری کے وقت ہو سکتا ہے فجر کی اذان دینا ہو، وقت نکل جائے گا اور غسل کرے گا، پانی گرم کرے گا، وہ آدمی وضو کر کے مسجد میں ٹھہر سکتا ہے، یا مجبوری ہو تو اذان دے سکتا ہے. ورنہ پراپر یہی کہ غسل کر کے آئے گا، مجبوری میں ٹھہر سکتا ہے. اور پھر اس کی دلیل بھی آتی، میں آپ کو اس کی دلیل دے رہا ہوں. یہ دلیل آتی ہے، اس میں جو ہے ایک بیان کرتے ہیں، عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے اصحاب کو دیکھا کہ وہ جنابت کی حالت میں ہوتے تھے اور وضو کر کے مسجد میں بیٹھ جایا کرتے تھے. اس کو شمس الحق عظیم آبادی نے عون المعبود کے اندر جو ہے اس روایت کو ذکر کیا، اور دیگر کتابوں میں بھی یہ روایت ہے. تو اثر ملتا ہے صحابہ کرام اگر جنابت کی حالت میں ہوتے، کبھی ضرورت پڑتی تو وضو کر کے مسجد میں بیٹھ جائے، بغیر ہوا، بغیر دلیل کے کسی پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو یہ 17 نمبر کی چیز تھی. 18واں سوال ہے جملہ مکمل کریں. یہاں کچھ لوگوں نے ہوشیاری کی، جملہ مکمل کریں. اس میں کیا جملہ تھا؟ اگر ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے اذان دے دی جائے تو کیا کریں گے؟ یہاں صحیح جواب یہ ہے کہ جب وقت داخل ہو جائے تو پھر سے اذان دی جائے گی. لیکن کچھ لوگوں نے اچھے سے بنا کے دیا کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی، کہنے کے لیے، چلنے کے لیے چلا دیں گے اس کو بھی. لیکن اصل کیا ہے کہ اگر غلط وقت پہ اذان دے دی گئی تو صحیح وقت آئے تو اذان کی بات کریں گے. نماز کی بات کیوں لا رہے ہیں آپ؟ اذان، ہم سوال اذان کے بارے میں ہے تو جواب بھی اذان کے بارے میں دی جائے گی کہ اگر ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے اذان دے دی جائے تو کیا کریں گے؟ ظہر کا وقت داخل ہونے کے بعد پھر سے دوبارہ اذان دی جائے گی. یہ اصل جواب ہے. اور الحمدللہ بہت سے بھائیوں نے صحیح جواب لکھا بھی ہے. بہت سے لوگوں نے تھوڑا گول جواب دے دیا لیکن چلانے والا چل سکتا ہے، اور بہت سے لوگوں نے چلانے والا بھی نہیں لکھا ہے. 19واں سوال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج تمتع کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب بھی بہت سے لوگوں نے صحیح لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے گئے تھے تو اپنے ساتھ جانور لے کے گئے تھے. اور اگر کوئی آدمی حج کے لیے نکلتا ہے، اپنے ساتھ جانور لاتا ہے تو اب ایک شرط سے بندھ جاتا ہے، اب اس کو حج قران ہی کرنا ہے، تمتع نہیں کر سکتا ہے. جانور لانے والے کے لیے شرط ہے کہ وہ حج قران کرے گا. جانور آپ لے کے نہیں جا رہے حج پہ، حج افراد کریں، قران کریں، تمتع کریں، نو پرابلم. لیکن جانور لے کے جا رہے ہیں تو ایک شرط سے بندھ جاتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جانور لے کے گئے تھے، اس لیے شرط سے بندھ گئے تھے، اس لیے آپ نے حج تمتع نہیں کیا. بعض لوگوں نے ایسا لکھا جواب گول کہ چونکہ آپ نے حج قران کی نیت کی تھی اسی لیے حج تمتع نہیں کیا. یہ نہیں تھا، یہ صحیح جواب نہیں ہے. صحیح جواب کیا ہے؟ جانور لے کے گئے تھے اور ایک شرط سے آپ بن گئے تھے. یہ 19واں سوال تھا. 20واں ہے یوم النحر کو حج افراد کرنے والا کب صحیح کرے گا، کب صحیح نہیں کرے گا؟ یہاں 2 پہلو ہیں. تو اکثر لوگوں نے جیسے بتایا، بلکہ سب نے بھی صرف ایک پہلو کا جواب دیا ہے.
حج افراد کرنے والا کب صحیح کرے گا 10 تاریخ کو اور کب صحیح نہیں کرے گا؟ حج افراد کرنے والا اگر طواف قدوم کے ساتھ صحیح کر لیتا ہے تو یوم النحر کو صحیح نہیں کرے گا. ایک پہلو کا جواب ہوا، ابھی پورا جواب نہیں ہوا. حج افراد کرنے والا اگر 10 تاریخ جو ہے طواف قدوم کے ساتھ صحیح نہیں کرتا ہے، اب وہ 10 تاریخ کو یوم النحر کو صحیح کرے گا. اب یہ کمپلیٹ جواب ہے. تو اگر آپ اتنا کمپلیٹ نہیں لکھیں گے اور اگر ہم نمبر کاٹتے ہیں تو کوئی ظلم کر رہے ہیں. بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ مولانا نمبر کیوں کاٹ لیتے ہیں. ہم نمبر کاٹ کے کیا کریں گے؟ ہم کو کوئی تنخواہ بڑھ جائے گی ہماری یا پیسے ملیں گے؟ کوئی پیسے. ہمارے سارے اسٹوڈنٹ کوئی اچھا نمبر لاتا ہے تو ہمیں تو خوشی ہوگی کہ آپ نے اچھا نمبر لایا. نمبر کاٹنے میں ہم کو کوئی فائدہ کہیں سے ہے؟ کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے نمبر جتنا بنتا ہے، اور میں نے بتایا سوال جتنا آپ سوچ کے لکھتے ہیں نا، جواب چیک کرنے والا 10 گنا سوچتا ہے، بار بار پڑھتا ہے کہ ان کا جواب کس معیار تک جا رہا ہے، کیسے نمبر ملنا چاہیے. اس میں بھی خطا ہو سکتی ہے، انسان تو انسان ہے نا، بشر ہے. انسان کا سوچ، اس کی خطا ہو سکتی تھوڑی بہت. لیکن یہ کہیں کہ ہم بالکل غلط جواب لکھ رہے ہیں، غلط نمبر دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. جو نمبر بنتا ہے وہی نمبر دیا جاتا ہے. تو یہ اصل تھا جو ہے امتحان کے جو ہے سوالوں کا جواب بتا دیا. اب اختصار کے ساتھ میں جو ہے نام کا بتا دیتا ہوں. جن بھائیوں نے جو ہے الحمدللہ یہاں بیٹھ کے لکھا ہے اور بہترین طریقے سے سنا ہے، تیاری کر کے آئے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں. بلکہ تو میں سمجھتا ہوں جو بھی آ رہے ہیں، جن لوگوں نے بھی حصہ لیا ہے، سب قابل مبارکباد. الحمدللہ محنت رائے گاہ نہیں جاتی. نمبر کم یا زیادہ یہ الگ بات ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نے محنت کی، ایک نے ہم نے چلو محنت نہیں کی، آئندہ کے لیے ہم سبق لیں گے. لیکن یہاں آنے والا وہ نہیں ہے جو فلمیں دیکھنے کے لیے جا رہا، وہ نہیں ہے جو عزیزیہ میں جا کر کے ٹہلنے گھومنے کے لیے جا رہا. یہاں آنے والا حاضری لگا رہا، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ بندہ دین سیکھنے کے لیے گیا تھا. جس دن اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا اس دن سے آپ دین پہ ایسے پلٹ جائیں گے، ایسے لگ جائیں گے کہ جو ہے آخرت سنور جائے گی. تو بہرکیف یہاں آنا بہت بڑی چیز ہے. تو یہاں آنے والوں میں جو لکھا، سامنے لکھا، میں نے دیکھا بہت سے لوگوں نے سیلف ڈیپینڈ ہو کے لکھا ہے، بڑا ایکوریٹ، بہت صحیح لکھا ہے. ان میں سب سے پہلا نام ہے گلفام یونس صاحب کا. آپ کا نمبر ٹوٹل جو ہے 96 ہے. 96 نمبر بیٹھ کے نظروں کے سامنے بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی کے جھانکے لکھنا، یہ اس کا کام ہے جس نے بہت حاضر دماغی سے درس سنا ہے، حاضری دی ہے، سنا ہے، اخلاص نیت کے ساتھ درس میں حاضری ہوتی ہے، اور پیٹھ پیچھے بھی تیاری کی ہے. یہاں صرف آنا کافی نہیں ہے، پیٹھ پیچھے بھی باقاعدہ تیاری کی گئی ہوگی. تو گلفام یونس صاحب، آخری والے پوائنٹ میں آپ سے بھی تھوڑا سا ایک پہلو کا جواب ہے. تو میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ الحمدللہ سوال سمجھنا بھی ایک فن ہوتا ہے. یقیناً آپ کو جواب معلوم ہوگا، لیکن سوال سمجھنا بھی ایک فن ہوتا ہے، سمجھ کے جواب لکھنا رہتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہیں عبد الرحمن یونس صاحب. آپ کا نمبر جو ہے 91 ہے. یہ پیپر یہاں پر ہے. بہت سے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ میں شکل دیکھ کر کاپی پر ایسے ہی جو ہے نمبر دے دیتا ہوں. ایسا کنفیوژن دماغ میں آج کے بعد کبھی نہیں آنا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں میرے پاس ایسے میسج آ رہے ہیں جن کو لگتا ہے کہ میں جو ہے نمبر ایسے ہی شکل دیکھ کے دے دیتا ہوں. یہاں پیپر اگر کوئی دیکھنا چاہیں، یہ دیکھیں، گلفام صاحب کا سب سے پہلا ہے 96، نمبر بھی بغل میں لکھا ہوا، اور یہ ہیں عبد الرحمن صاحب 91 نمبر. یہ پیپر اسی دن جمع ہوا تھا جس دن جو ہے لکھا گیا تھا، اور میرے پاس پیپر ہے. تو کسی کا نمبر جو ہے شکل پہ نہیں دیتے. ہمارے نزدیک سب برابر، پیچھے بیٹھنے والا، آگے بیٹھنے والا، کوئی کنٹری، کوئی آدمی، کسی کے درمیان آپ دیکھتے ہیں نا، ہم سے ملنے میں، بات کرنے میں کبھی آج تک کسی نے سوچا ہوگا جھجک محسوس کرتے ہیں کوئی بات کرنے میں؟ بڑے بڑے مولانا سے سوال کرنے کے لیے آدمی ڈرتا ہے، اور ہم تو اجازت دیتے ہیں. باقاعدہ گروپ بنا رکھا ہے کہ دن اور رات 24 گھنٹہ کبھی بھی سوال ہو، سوال کے لیے میں نے الگ سے گروپ بنا رکھا ہے. ایسا جو ہے قرآن و حدیث کے عالم کے علاوہ کوئی دوسرا عالم آپ کو نہیں ملے گا جو اتنا کلوز ہوتے ہیں عوام سے، لوگوں سے، مستمعین سے. لوگوں سے ملنے کے لیے جو ہے وہ سفارش کرنی پڑتی، مولانا سے مجھے ملا دو، تھوڑا سا بات کرنا ہے، سوال کرنا ہے. بہرکیف تیسرا نمبر ہے ایک محمد آزاد انصاری، یہ تول سے ہیں. ان کا نمبر ہے 86 نمبر. ان کو بھی دیکھتا ہوں، بڑے جو ہے جب بھی جواب دیتے ہیں باقاعدہ دلیل سے، مدینہ سے بھی آتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا جتنا بھی جواب دیا ہے باقاعدہ ترنت دلیل لاتا تھا. تو بہت حاضر دماغی سے وہ بندہ سنتا ہے. ان کے بعد ایک بہن ہے فوزیہ کمال. فوزیہ کمال صاحب چوتھے نمبر پہ ہیں. ان کا نمبر بھی ہے 86 نمبر. یہ بہت کمال کی بات ہے کہ اتنا نمبر لایا جائے. ان کے بعد محمد مجتبیٰ حارث ہیں. ان کا نمبر 83. سمن ناز ہیں خواتین میں سے. ان کا نمبر ہے 81. شازیہ زما ہے. ان کا نمبر 80. محمد رفیق شیخ ہیں طول سے 75. ارم عباس ہیں خواتین میں سے 74. محمد یوسف صاحب ہیں،
یہ یوسف عبد القدوس صاحب کے والد جو ہیں 73. محمد شفیق احمد صاحب ہیں 73. زاہدہ پروین ہیں 73. عبد القدوس ہیں 72. اور محمد عمران صاحب ہیں، آپ نے گھر پہ لکھا ہے، یہاں بالمشافہ نہیں لکھا ہے لیکن پھر بھی قابل مبارکباد ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دعوت سینٹر سے امتحان میں عذر تھا نہیں آ سکے، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ الحمدللہ اٹیچ تھے، آپ کو اس کی جو ہے فکر تھی کہ ایگزام ہو رہا ہے. تو یہ اتنا 84 نمبر آیا ہے، تو اتنا ہم نمبر یہ وہ نمبر کے حساب سے نہیں مانیں گے کیونکہ یہ امتحان سامنے والا تھا، لیکن آپ کی محبت کا دعوت سینٹر سے امتحان دینے کا اور آپ کی فکر مندی کا اس سے بہت جو ہے احساس ہوتا ہے. تو آپ کا ٹوٹل نمبر 84 ہے. ان کے بعد جبار حسین صاحب 69 ہیں، کاشف سید مجیب صاحب 69 ہیں، اقرا زما ہے 67 ہے. تو یہ بھر کے آپ یہ جو ناموں کی لسٹ میں گروپ میں نہیں بھیجوں کیونکہ اس میں بہت سارے نام جو ہے اتنے زیادہ نمبر نہیں ہیں، اور زیادہ نمبر نہ ہو تو ان چیزوں کو جو ہے ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے. تو بہرکیف اس میں جو ہے اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، یہ نمبر ہے. بہت سارے بھائی جو یہاں پر تھے تو ان کو پاس مارک دیا ہوں، اور اگلے ہفتے کے بعد جو اگلا ہفتہ آئے گا اس میں جو ہے ہم سب کو شہادہ دیں گے، جو بھی درس میں کنٹینیو والے ہیں اور جو کلاس میں آنے والے ہیں شہادہ دیں گے. بہرکیف قابل مبارکباد اول وہلہ میں سب سے پہلے درجے پہ وہ جن کا نمبر 70 تک بھی آ گیا ہے، 69 70 تک بھی آ گیا ہے اور یہاں بیٹھ کے لکھے ہیں، تو سمجھ لیجیے بہت اچھا نمبر ہے. آپ کو شرعی اعتبار سے اتنا معیار اچھا ہے. اب جو ہے اس سے کم جو ہمارے پاس ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو کچھ بھی بتا رہے ہیں یہ شریعت کی تعلیم ہے، اپلائی کرنے والی ہم زندگی میں اتاریں گے، اور یہ اس کا تعلق عبادت سے ہے، ہمارے دین سے ہے اور عملی میدان سے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. وہ لچھے دار تقریر نہیں ہے، وہ توڑ دیا، وہ پھوڑ دیا، وہ جو ہے وہ جیسے تقریر کرتے رہتے وہ بابا یہ سب کہانیاں نہیں. یہ شریعت ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، جس پر عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور جنت کے ہم لوگ حقدار ہوں گے. تو یہ چیزیں ہیں. تو جن کا نمبر کم آ رہا ہے ان کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ وہ اپنے معیار کو، علمی معیار کو بڑھانے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو علم کے لیے خالص کر دے، اور اگر ہمارے دل میں کسی طرح کی کوئی کدورت، اس طرح کی کوئی باتیں بیٹھ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف ستھرا کر دے. ایک جگہ ایک ساتھ محبت سے خلوص دل کے ساتھ شریعت کی تعلیم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جزاکم اللہ خیرا. ادھر امتحان کدھر ہے؟ کرسی پر بعض سوالات ایسے ہیں جس میں ایک آپشن ہے کہ کہیں ایک آپشن کو چننا ہے، اس لیے سمجھ کر آپ سوال سمجھ کر اس کا جواب دیں. کون سا ہوتا ہے؟ کچھ سوال ایسے ہیں جس میں ایک نہیں کئی ایک آپشن چننا. یہ میں بتا دیتا ہوں کہ غلطی ہوتا ہے. بعض میں تو ایک ہی آپشن چننا ہے، بعض میں ایسا ہے کہ ایک سے زیادہ آپشن چننا ہے. کیا کہہ رہے ہیں انگلش میں رومن. ٹھیک ہے، اور میں لکھ دیتا ہوں، آپ مشکل ہے میں لکھ دیتا ہوں، یہ کرم نہیں ہے میں لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، مشکل ہے میں بھی لکھ دیتا ہوں. ایک منٹ اس میں دکھا دوں پرچہ. سوال ہے آواز اس میں نہیں آ رہا ہے. جو مستقل طالب علم ہیں لیکن جواب نہیں لکھ سکتے ہیں وہ کم از کم پیپر پہ اپنا نام لکھ کر انگلش میں بھیج